ایمان والے کے لیے دنیا میں جاب ہی جاب ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سارے انٹرٹینمنٹ کے سامان ہیں۔ یہاں مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر، اور یہاں بھی اللہ کے تفریح کا سامان رکھا ہے، اور وہاں اصلی، یہاں کھانے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے، پینے کی تفریح ہے، اصل وہاں ہے، شادی کی ایک خوبصورتی ہے، اصل وہاں ہے، محبت کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، لباس کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، زیورات کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے، گھروں کی ایک شکل ہے، اصل وہاں ہے۔ لیکن میری بہنوں، ایک چیز جنت میں نہیں ملے گی، جنت میں نہیں ملے گی، یہی لے لو، وہ ہے اپنے اللہ کی محبت میں اپنے جذبے قربان کرنا، اس کی محبت میں سجدے کرنا، اس کی محبت میں سخاوت کرنا، اس کی محبت میں سر دھڑ کی بازی لگانا، اس کی محبت میں جان کے سودے کرنا، اس کی محبت میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا، اس کی محبت میں اپنی خواہشات پر چھری چلانا، اس کی محبت میں اپنے جذبات و احساسات کو اپنے سینے میں دبا دینا، اپنے سینوں کو، اپنے جذبوں کا قبرستان بنا دینا۔ یہ دولت جنت میں نہیں ملے گی۔ کروڑوں سال گزر جائیں گے، ایک آنسو ٹپکانا چاہو گے نہیں ٹپکے گا۔ کروڑوں سال چاہو گے رونا چاہے کہ میں اللہ کی محبت میں رونا چاہتا ہوں، نہیں آئے گا آنسو، چونکہ اللہ نے اس کو خوشی کی جگہ بنا، اور اللہ تمہیں مل چکا ہے، چونکہ تمہیں دیدار کرا رہا ہے، تم سے بات ہو رہی۔ اللہ جنت میں ہر جمعے اپنا دیدار کرائے گا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا، صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا۔ جنت الفردوس والے دن میں 2 دفعہ صبح شام، اور میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک دولت نہیں ملے گی، وہ اللہ کی تڑپ، وہ اللہ کی طلب، وہ اللہ کی محبت کا آنسو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں پہ پاؤں رکھنا، اپنے جذبوں کو ذبح کرنا، اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دبا دینا، اللہ کے لیے ذلت برداشت کرنا، اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا، اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تڑپنا، رونا، اللہ کے لیے نیند قربان کرنا، اللہ کے لیے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنا اور بھوکے پیاسے رہنا۔ یہ لذت جنت میں کہاں ملے گی؟ ہر لذت ہے پر یہ نہیں ملے، یہ سودا نہیں ملے گا، برمنگھم میں ملے گا، وہاں نہیں ملے گا۔ جب اللہ دیدار کروائیں گے، اللہ دیدار کروائیں گے تو سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ہم تو آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے، ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختم، سجدے ختم ہو گئے، وہ برمنگھم میں تھے، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، بس جاؤ موج کرو، موج کرو۔ بھائیو، یہ کھانے پینے کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یہ بھی بچوں کی لذت میں گم نہ ہو جاؤ، یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ایک کلچر چلا ہوا ہے، اس لذت میں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ سب دھوکے کے سامان ہیں۔ وہ لذت ڈھونڈو جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک نشے میں ڈال۔ میرے رب کی قسم، اللہ کی محبت کا ایک لمحہ کروڑوں لذتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تڑپنا، اندر میں خواہشیں اٹھ رہی ہیں، پورا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہ اللہ نے روکا، میں نہیں کروں۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا بتاؤں اس میں کیا لذت ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے اللہ کو پسند نہیں، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرا اللہ نہیں چاہتا، میرے اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑی ہستی کی دنیا، پہلے مجدد اس صدی کے پہلے مجدد تھے۔ جب وہ شہزادے تھے تو 100 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا، 100 اونٹوں پر، جب وہ سفر کرتے تھے نا 100 اونٹوں پر۔ ایران کا بادشاہ کسرا جب سفر کرتا تھا 10,000 اونٹوں پہ اس کا سامان ہوتا تھا، ایک بندے کا سامان 10,000۔
اور جب وہ خلیفہ بن گئے کہنے لگے لوگوں سب سے بڑا منصب مجھے مل گیا ہے، اب تم دیکھنا میں اس سے اپنے اللہ کو پاؤں گا، جنت کو، میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ جب وہ گورنر تھے تو اپنے نوکر سے کہا، جب وہ امیر المومنین تھے تو انہوں نے نوکر سے کہا جب چادر خرید کے لاؤ۔ وہ چادر خرید کے لایا، کہنے لگے نرم ہے واپس کرو، نہیں چاہیے۔ وہ رونے لگا کہ کیوں روئے؟ کہا جب آپ شہزادے تھے تو میں نے آپ نے مجھے 600 درم دیے تھے، 600، تو کہا تھا جاؤ میرے لیے چادر لے کر آؤ۔ میں چادر لایا تو آپ نے ہاتھ لگا کر کہا تھا یہ تو بہت سخت ہے، کھردری ہے، واپس کرو۔ اور آج میں 6 روپے کی چادر لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نرم ہے، واپس کرو۔ یہ تبدیلی ہے، تبدیلی بتاؤ، تبدیلی ہے۔ جب وہ گورنر تھے تو ان کی چال کا بانک پن، جدھر سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگاتے تھے۔ اور جب وہ خلیفہ بنے اور انتقال کا وقت تھا، بیمار تھے، تو ان کے سالے نے اپنی بہن سے کہا امیر المومنین کے کپڑے تو تبدیل کرا دے، میلے ہو گئے، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، کہیں کرا دے۔ اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو نے اپنی بہن سے کہا کپڑے نہیں بدلوائے، تو وہ رونے لگی، کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، جوڑا ہی ایک ہے، کہاں سے بدلوائے؟ تو بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز، اسے ٹوٹنے دو، اسے بچاؤ نہیں، اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے میں بڑی لذت ہے اللہ کی قسم۔ لذتوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اس کو اللہ پر توڑ دینے میں لذت ہے۔ اللہ چونکہ خوشی کا احساس تو اللہ دیتا ہے، لذتوں کا احساس تو اللہ دیتا ہے، اوپر سے سسٹم ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنے دل کو ٹوٹتا دیکھتے ہو، بکھرتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو جھکتا دیکھتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہو، اور نسبت اللہ ہے، اللہ ہائے 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 ہائے، تمہیں جنت کے مزے دنیا میں دلا دے گا، تم ایک نشے میں ہو گئے۔ 7 سمندر شراب پی لو تو وہ نشہ نہیں ہوگا، جو رب کی محبت کی شراب پیو گے تو جو اس کا نشہ ہوگا۔ خواہشات کے ٹوٹنے میں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں، نسبت اللہ کی، نسبت اللہ کی۔ تو رونے لگی کہ کپڑے کہاں سے بدلوں، جوڑا ہی ایک ہے، 100 جوڑوں پہ سامان لادنے والا ایک جوڑے میں دنیا سے جا رہا ہے۔ جب وہ شہزادے تھے تو ان کے دسترخوان پر ایک بہار ہوتی تھی، اور جب وہ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو گھر آئے تو ان کی بیٹیوں نے ایسے منہ پہ کپڑا رکھا تھا، منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، جب بات کرتی تو یوں کرتے، دوپٹہ آگے کر لیتے، تو کہنے لگے بیٹیوں سے کیا بات ہے، یہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے چہرے، دوپٹہ کیوں منہ پہ رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی نوکر خادمہ وہ رونے لگی، امیر المومنین ساری دنیا کے گھر تو نے بھر دیے، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی، اس کی بدبو ہے، کچے پیاز کی منہ میں بدبو ہے، اور آپ کو بدبو سے نفرت ہے، اس لیے وہ منہ پہ کپڑا رکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کو تکلیف نہ ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھس پہ پھٹ پڑے، اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی۔ بچیوں کا غم زیادہ ہوتا ہے بچوں کی نسبت، کہ میری بچیوں تمہارا باپ ہمیں بہت اعلیٰ کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز، اسے ٹوٹنے دو۔ حلال سے روکا نہیں اس نے،
اس کی شریعت کے اندر اپنی خواہشات بھی پوری کرو، جذبے بھی پورے کرو، لیکن اس کی شریعت سے باہر قدم جائے واپس آ جاؤ۔ نظریں اٹھنے لگے شکر، ہاتھ بڑھنے لگے، پاؤں اٹھنے لگے پھیر دو، جذبے مچلنے لگے، اپنے سینے کو قبرستان بنا دو اپنے جذبوں کا۔ دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی بہار لاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے تو مزے کریں گے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ یہ سارا معاشرہ مرضی پہ تو چلنے والا ہے، کتنا دکھی معاشرہ ہے، آہوں اور چیخوں سے کائنات گونج رہی ہے۔ اس اللہ کے لیے اپنے جذبے قربان کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دفن کرنا سیکھو، اس اللہ کے لیے ذلیل ہونا سیکھو، پر مزے دیکھ لیں کیا نشہ ہے اس کا، کیا مزہ ہے اس کا۔ اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل، موت سامنے ہے، موت دیکھ کر لوگوں کو کلمہ یاد نہیں رہتا، شاعری کون کرے گا؟